انٹری دیکھیے خان صاحب کی؟ بالکل دیکھیے. یہ ایسی انٹری کب تک چلے گی؟ یہ خان صاحب ہمیشہ انٹری ایسی دیں گے. اچھا، بڑے پر اعتماد لگ رہے تھے. وہ کب پر اعتماد نہیں ہوئے؟ آج زیادہ لگ رہے تھے جس طرح ان کی انٹری ہوئی ہے. وقت ایسا ہے نا، شو یہی کرانا ہے کہ گیم آن ہے. اچھا، میں جی سارے اسپیکرس کو بڑے ریسپیکٹفلی آپ سب کو ایڈمائر کرنا چاہتا ہوں. میں ایڈمائر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں. جہاد کی ڈیفینیشن کیا؟ ظلم کا مقابلہ کرنا، ناانصافی کے سامنے اپنی آواز بلند کرنا. جو ساری انسانی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو اس میں ہمیشہ قوموں کی زندگی میں وہ دور آتے ہیں جب انسانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جس کو ڈکٹیٹرشپس کہتے ہیں، فیشزم کہتے ہیں، بادشاہ، یہ ساری جو آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے بادشاہ یا ڈکٹیٹر، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کو کنٹرول کرے، اس کے اوپینینز کو کنٹرول کرے، معاشرے کو کنٹرول کرے. اور وہ کنٹرول کیوں چاہتا ہے؟ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے نہیں چاہتا، وہ خود پوری پاور چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر راج کرے، بلکہ ایک چھوٹا خدا بننا چاہتا ہے، زمین کے اوپر ایک خدا بننا چاہتا ہے. اور انسانی تاریخ میں یہ بھی چیز ہے کہ زیادہ تر وہ معاشرے اوپر گئے ہیں جن میں آزادی ہو، آزادی رائے، جو تنقید کو اجازت دیتے ہیں، جو حکمران کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اس کا احتساب کر سکتے ہیں. اور یہ اگر آپ اسلام کی تاریخ پہلے دیکھ لیں، میں سب سے پہلے وضو سے شروع کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے اندر دو انسٹیٹنسز ہیں. ایک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری سے کیس ہار کرتے ہیں کیونکہ قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرتا. تو اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو مائنورٹیز اقلیت کی کیا پوزیشن تھی اسلام میں؟ برابر کی شہری. اور دوسری یہ کہ عام شہری بھی خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کیس جیت سکتا ہے. یہ آج بھی دنیا کے اندر آپ اگر کہیں بھی دنیا کے کوئی بھی ملک لے لیں، آج بھی یہ نہیں پاسبل. سو وہ ایک آزاد معاشرے کے اندر ایک قوم اٹھی تھی. اور میں اس لیے لوگوں کو بار بار، بڑی بدقسمتی ہے ہمارے، میں جب ایچ ایس این کالج میں ماں باپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے اپنی تاریخ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، مجھے اسلام کی تاریخ کا آئیڈیا نہیں تھا. وہ آہستہ آہستہ میری زندگی میں اپنے تجربے سے میں پھر اپنی زندگی ہمیشہ ایویلیویٹ کرتا رہتا ہوں، اپنی تنقید کرتا ہوں، اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھوں. تو میں نے جب دو معاشرے میں برطانیہ جب میں نے 20 سال گرمیاں گزاری اور پاکستان، تو میں جب دونوں معاشروں کو جب اینالائز کرتا رہتا تھا تو میں خود کئی چیزوں کے اوپر کئی نتیجوں میں پہنچا. تو وہ جو دور تھا 622 سے لے کے 632 تک، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور دنیا سے گئے، اس کے اندر انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا. یہ دیکھیں، یہ جو آزادی صحافت ہے نا، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس سے بڑی یہ ایک حصہ ہے انسان کو آزاد کر دیں. کیونکہ انسان کو ذہنی طور پہ جب آزاد ہوتا ہے تو وہی قومیں اوپر جاتی ہے، وہ انسان بڑے کام کرتے ہیں، غلام کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے. اس لیے علامہ اقبال شاعری، جو علامہ اقبال کی آپ شاعری پڑھیں تو وہ غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے،
خودی کو اور خودداری کو، جو ان کے کانسیپٹس تھے، وہ لوگوں کو جگا رہے تھے. کیونکہ غلامی جو سب سے بری ایک انسان کے اندر چیز کرتی ہے، اس کے اندر احساس کمتری ڈال دیتی ہے. مجھے تو بڑی اچھی طرح، ہم جب ریاض امیر کی طرح بھی پہلی جنریشن ہے جو پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو صرف میں غلامی بتاتا ہوں کہ کیا ظلم کرتی ہے ایک انسان کو، اس کے پوٹینشیل کو کیسے ختم کرتی ہے. جمخانہ کلب ہوتا تھا، پنجاب کلب، سندھ کلب، آزاد ہوئے 47 میں. 74 تک سندھ کلب کے اندر آپ پاکستانی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے تھے، آپ کو سوٹ پہننا پڑتا تھا 74 تک. اور خیر سارے انگریزی بولتے تھے جس طرح کے، اور میں نے بتایا اردو جب بولتے تھے تو غلام کی طرح بولتے تھے. بادشاہ اپنے گھر کو جب ویٹر سے بولتے تھے تو کہ ہمیں شرم آتی تھی اپنے آپ سے. یہ غلامی ایک انسان کے ذہن کو ادھر رکھ دیتی ہے کہ وہ اچھا غلام نہیں بن سکتا ہے. ہم اچھے سوٹ ہی پہن سکتے ہیں، ہم اچھی انگریزی بول سکتے ہیں. لیکن جو ایکسپلوژن ہوئی تھی مسلمانوں کی، جب ہمارے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انسانوں کو ذہنی طور پہ فکری آزادی دی تھی، تو انہوں نے ہر چیز میں دنیا کی امامت کی تھی. سب 200-300 سال تک سارے سائنٹسٹ پاکستان کا مسلمان تھے. تو وہ جو میری کوشش ہے کہ جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم آزاد ہے، اور صرف آزاد قوم اوپر جائے گی. لیکن وہ قوم تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک پہلے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر جو آزادی رائے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے دور پہ تھے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی سختیاں کی. پہلے تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں، میں نے کبھی مجھے آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہوا. آپ ڈرتے تھے، کیوں ڈکٹیٹرز ڈرتے ہیں، یا کیوں جب بھی کوئی آپ دیکھ لیں نا مڈل ایسٹ کے اندر جو بادشاہ تھا وہاں کوئی آزادی رائے نہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں لوگوں. کرپٹ پولیٹیشنز، نواز شریف نے، مجھے ابھی بھی یاد ہے 97-98 میں ہوگا کہ وہ نجم سیٹھی کو اس نے تنقید کی اسی کرپشن پہ، اس نے اس کو بند کر کے 3 دن مار پڑوائی. اور میں افسوس کرنے گیا تو ابھی یہ عمران ریاض بات کر رہا تھا، وہاں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پاکستانیوں سے کال آئی جب نجم سیٹھی کو اس نے مار پڑوائی نواز شریف نے. اس نے کہا مجھے اسٹروک ٹالبوٹ سے کال آئی، امریکہ سے کال آئی کہ بڑا ظلم ہو گیا. سو کیوں یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے. جب کرپشن کی ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور یا پھر تم نے قانون توڑنے ہوتے ہیں. میں نے صرف مجھے ایک ایشو ہوتا ہے، لیکن آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی توہین کریں، سلانڈر کریں. اب میں کیونکہ انگلینڈ میں نے کیس لڑا ہوا ہے عدالت کے اندر ڈیفامیشن کا، تو وہاں تو اگر آزادی رائے ہے تو ساتھ پورا یہ بھی آپ کو چیک اور بیلنس ہے. آپ ہر کچھ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے، تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ عدالت میں جا کے اپنی عزت بحال کریں یا ڈیفامیشن کی کیس کریں. بدقسمتی سے میں پرائم منسٹر تھا، میرے اوپر کسی نجم سیٹھی نے کوئی بڑی غلط باتیں رکھی، میں اس کو عدالت میں لے گیا، میرے دور میں تو وہ کیس لگائی. تو پرائم منسٹر کو اگر انصاف نہیں ملتا تو بیچارے عام لوگوں کو کیا ملنا ہے. جب آپ کے پاس آزادی آتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. میں نے جتنا ٹائم برطانیہ میں گزارا اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے آزادی کے ساتھ. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں، پاکستان میں کیا ہوگا. میں نے ابھی ایاز امیر نے بڑی ڈیٹیل میں اس چیز کے اوپر بات کی. میں صرف میں اپنی ذرا ایولیوشن بتاتا ہوں کہ ہم جب 90s کے اندر تماشا دیکھ رہے تھے، دونوں پارٹیز آئی، دونوں دفعہ کرپشن میں دونوں کو نکالا گیا، تب ہمارے ان دونوں پارٹیز کو دیکھ کے میرے بھی ذہن میں آیا کہ شاید کم کرپشن ہو گیا کہ اگر ملٹری سے بہتر ہو. یہ ہم نے وہاں کی سوچنا شروع کر دیا کہ اس سے بہتر تو ہے وہ ضیاء کے زمانے میں گروتھ ریٹ بھی زیادہ تھی، اکانومی بھی آگے لگ رہا تھا. تب اور چیز ہے کہ تنقید نہیں تھی تو اس سے کئی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی تھی. تو ہم نے بھی یہ سوچنا شروع کیا
क्योंकि इन्होंने जो दोनों दफा करप्शन में गई, इनके ऊपर पूरे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो केसेस बनाए करप्शन के, कोई सरे माल था, कोई मुदाइबा पेपर मिल थी। मुझे याद है फारूक लगारी जब वो केयरटेकर गवर्नमेंट आई 96 में, उन्होंने मुझे पूरी फाइलें दी कि बेनजीर और जरदारी ने $1.5 अरब मुल्क से निकाला। मैं अब बात कर रहा हूँ 96 की, और नवाज शरीफ ने भी $1.5 बिलियन मुल्क से बाहर निकाला। तो मैं तो पॉलिटिक्स में आई करप्शन के खिलाफ था। देखिए, और करप्शन जो है ना, वो एक सिम्टम्स है जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना, जो रूल ऑफ लॉ नहीं होता उधर करप्शन होती है। रूल ऑफ लॉ भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ताकतवर के लिए जब तक आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो फिर ताकत की हुक्मरानी है, जंगल का कानून। तो मैंने जब देखा कि ये दो बारी लेके आए और दोनों आके, नवाज शरीफ में जितनी देर मैं प्राइम मिनिस्टर था, इतनी इससे कम टाइम में इसने 17 फैक्ट्रियां बना ली। 3 साल के अंदर 17 फैक्ट्रियां बना ली, और गवर्नमेंट बैंक से कर्जे लिए। अब ये जो मैं फर्क क्या था, मैंने बरतानिया का सिस्टम देखा हुआ था, उनकी पार्लियामेंट देखी हुई थी, उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर मैंने जो उनके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस हैं, जो उनकी अखलाकियात है, वो मैंने देखी हुई थी। तो हम चाहते थे हमारा भी मुल्क आगे बढ़े। इन्होंने आते साथ ही दोनों पार्टीज ने मिलके सब लगे पैसा बनाने के लिए। तो मैं आया था करप्शन के खिलाफ, और आप जब मुशर्रफ का दौर आया तो मुझे याद है जनरल अमजद ने फाइलें दिखाई इनकी चोरी के ऊपर, बताया कि इन्होंने कितनी करप्शन की हुई है। और हमने जनरल मुशर्रफ की शुरू में सपोर्ट इसलिए की कि हम समझे कि जनरल मुशर्रफ बाकी करप्शन खत्म करने आया। वो बाद में पता चला कि वो करप्शन के नाम पे हम सारे उनकी सपोर्ट है, वो भी पावर के लिए आए, और इन्हीं लोगों को फिर एनआरओ दे दिया उसने। जबकि किसी की राइट नहीं है कि आप पब्लिक का पैसा चोरी हो वो माफ कर दे। करप्शन का मतलब होता है पब्लिक का पैसा चोरी का मतलब होता है मेरा कोई चोरी करे। करप्शन है जो अवाम का पैसा चोरी करे, तो उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनकी चोरी माफ करना।